بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ عرب اسپرنگ کے پیچھے کوئی بھی محرکات ہوں، چاہے اس کے پیچھے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو، جس کا بھی پلان ہو، بہرحال وہ عرب اسپرنگ آئی اور اس کے اندر کرنل قذافی اور زین العابدین اور بہت سے ملک اس کے اندر ایک یلغار ہوئی اور بڑے بڑے پرانے لوگ اس کے اندر دھرے گئے۔ میں اس تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کی جو ایک عام پبلک ہے، اور پھر ایک اور معاملہ یہاں پاکستان ہمارے قریب کے اندر سری لنکا کے اندر جو لوگ تنگ ہو کے پھر انہوں نے ایک ماڈل دیا اور قبضہ کر لیا، پرائم منسٹر کو فارغ ہونا پڑا، پریزیڈنٹ کو فارغ ہونا پڑا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے قریب کے اندر۔ ایران کے اندر تھوڑی پرانی ہوگی مثال خمینی انقلاب کی، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ مثالیں ہمارے بہت قریب زمانے کی موجود ہیں اور قریب کے علاقوں کی بھی موجود ہیں۔ اس لیے عوام کے اندر جو ہے نا ایک مہنگائی کی وجہ سے، پھر ناانصافی کی وجہ سے مختلف طبقات کے اندر ایک پرسپشن پایا جاتا ہے اور ایک لاوا سمجھ لیں کہ ابل رہا ہے، اور اس کا ایک ساشا جسے کہتے ہیں نا، ساشا، وہ جو 9-10 اپریل کے لگ بھگ رات آئی تھی، وہ اس کا ایک ساشا تھا۔ تو یہ لاوا عوام کے اندر ابل رہا ہے، اور جب بھی ادارے ایکٹیویزم کا مظاہرہ کرتے ہیں پبلک ڈیمانڈ کے خلاف، تو پھر جو ہے نا وہ پبلک سلولی اینڈ اسٹڈیلی، دیکھیں لاوا جو ہوتا ہے نا، لاوا یہ ایک دم سے نہیں پھٹتا، بلکہ پہلے جو آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، لاوے کی جو وہ ٹاپ ہوتی ہے وہ ہلکی 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 سی ابل رہی ہوتی ہے، لیکن suddenly eruption occurs and it erupts and then suddenly جب وہ ایرپٹ کرتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ جو اس کے اندر لاوا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ مٹی اور پتھر جو اندر سے پگھل کر جمع ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک ایک پریشر سے پھر ایک پوری بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے پھر قرب و جوار کے اللہ بچائے بے شمار لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور بہت نقصان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا اس ایرپشن کے اندر بستیاں کی بستیاں جو ہے نا بہہ گئیں اور ختم ہو گئیں، اور کئی دفعہ بہت نقصان کرتا ہے یہ لاوا جو اچانک پھٹتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بعض سوئے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا، اچانک جب وہ ہوتا ہے تو پھر کسی کو موقع نہیں ملتا بھاگنے کا۔ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایک لاوا پک رہا ہے اور ہلکا ہلکا ابل رہا ہے، کافی عرصے سے ابل رہا ہے، اور یہ اب انتظار کر رہا ہے کسی ایسے وقت کا کہ جب یہ پھٹے، اور جب یہ پھٹے گا تو پھر یاد رکھیں لوگ سری لنکا کو بھی بھول جائیں گے، لوگ ایران کو بھی بھول جائیں گے، لوگ بہت سے ملکوں کو بھول جائیں گے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ عرب اسپرنگ کے جو واقعات ہیں ان کو بھی لوگ بہت سارے واقعات کو بالکل تو نہیں بھولیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک نیا جو ہے نا زبردست قسم کا اس کے اندر خطرہ ہے، بہت سخت۔ یہ اچانک ہوتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کوئی پری پلانڈ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اچانک جب ناانصافی ایک عروج تک پہنچ جاتی ہے
تو پھر اس کے اندر پھر یہ اچانک یہ سارے کا سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی کے ہاتھ کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک کچھ حالات قابو میں رہتے ہیں، کوئی لیڈرز، کوئی لوگ، کوئی ایسے دانشور ٹائپ، کوئی اہل علم کوشش کرتے رہتے ہیں حالات کو کنٹرول کرنے کی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ کسی کے کنٹرول میں چیز نہیں رہتی، اور جب چیز کنٹرول میں نہیں رہتی تو پھر اسے کہتے ہیں پھر انقلاب، افراتفری، جو نام بھی آپ اس کو دے دیں، لیکن وہ آ جاتا ہے، آتا ہے، اچانک آتا ہے۔ جب آتا ہے تو دیکھیں پورا دنیا بھر کے اندر بادشاہتیں تھیں، تو جب وہ ایک روز چل پڑی تو دنیا بھر کی ساری بادشاہتیں غائب ہو گئیں۔ اسی طرح وہ کمیونزم تھا، وہ بھی بہہ گیا اور کافی حد تک جسٹ وینشڈ۔ اسی طرح اب یہ کیپٹلزم ہے، اور یہ بھی سلولی اینڈ اسٹیڈلی اچانک جو ہے نا ابرپشن ہوگی، اور یہ بھی اسی لابے کی طرح بہہ جائے گا۔ لیکن وہ تو چلو ایک بین الاقوامی نظام ہے، آئیں گے تو آئیں گے، جو موجود ہیں یہ اب اللہ جانے کب یہ غائب ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اس تناظر کے اندر ہیں، جیسے کچھ بعض ہمارے دانشور اور اہل علم کہتے ہیں کہ اب وہ جو لاوا جسٹس منیر کی ایکٹیوزم، جوڈیشل ایکٹیوزم کی وجہ سے اس کے بعد پکنا شروع ہوا، کرتے 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 وہ لاوا اب اس حد تک ہے، پہنچ چکا ہے کہ perhaps it is on the point of eruption and suddenly it will burst and it will take away each and everything with it۔ تو اب دیکھیں کب وہ وقت آتا ہے، وہ وقت دور لگتا نہیں ہے۔ جس طرح کی ہماری جو ہے نا یہ ہمارے کرتوت ہیں، یا جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، تو اس حساب سے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سلولی اینڈ اسٹڈلی، جلد یا بدیر ہم ایک جو ہے نا اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنے والے ہیں، اور پھر جب اس پوائنٹ آف ریٹرن پر پہنچیں گے تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اس بھگدڑ میں، اس بھگدڑ کے دوران تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب گرد بیٹھے گی، جب وہ بھگدڑ ختم ہوگی، گرد بیٹھے گی، اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کون سا سسٹم آتا ہے، کون سا سسٹم رہتا ہے، کون سا نہیں رہتا ہے، کون بندہ رہتا ہے، بندہ نہیں رہتا ہے۔ تو اینی ہاؤ دیٹ پوائنٹ از اپروچنگ اینڈ اپروچنگ ویری ویری فاسٹ۔ تو اب اس کے آگے بند باندھنا میرے خیال میں اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب کے پارے جو ہے نا ان کے ہائی ہو چکے ہیں، جواب دے چکے ہیں، سب کا جو ہے نا صبر و برداشت، کسی کا بھی، میں کسی کا اسپیسیفک نام نہیں لیتا، چاہے عوام ہے یا کوئی اور ہے، ان کی جو ہے نا صبر اور برداشت ہر ایک کا ایک لیول ہوتا ہے۔ تو وہ لیول perhaps it has reached its extreme position and اب جو ہے نا اب اس کا جو ہے نا بہتر ہے کہ وہ ایکسٹریم تک پہنچ جائے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور پھر بہتر ہے کہ یہ جتنا کچھ لوا پک رہا ہے پچھلے 60-65 سال سے، تو یہ اپنے اس ایکسٹریم پوزیشن پر پہنچے، اور اس کے بعد پھر اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ السلام علیکم۔